اور کہیں پر بھی کوئی میٹنگ نہ ہو. مزارات کو ہم بند کر رہے ہیں اور بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اس لیے کہ بڑے خطرناک صورتحال ہے اس وقت ملک میں, خاص طور پر اس ریجن میں کی جہاں پر آپ تشریف فرمائیں. تو چھ جائے کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ اجلاس کرنے کے لیے آگے ہیں اور میرے سامنے کوئی خاص ایجنڈا بھی نہیں ہے, اور یہاں اگر بتایا جاتا ہے کہ ہم نے دن پورے کرنے ہیں قانونی طور پر کہ اتنے دن کا اجلاس ہونا ضروری ہے. جناب اسپیکر, تو جب یہ کووڈ اتنا تیز نہیں تھا تو یہ 15-20 دن پہلے کیوں نہیں بلا لیا گیا؟ آج اس دن سمیت اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو 53 ڈیز ہوئے ہیں آپ کے. 14 اگست تک آپ پھر بھی میں سمجھتا ہوں پرابلم کا شکار رہیں گے. لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے ایز کسٹوڈین آف دس ہاؤس کہ جناب یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور, کسی طریقے, کسی قواعد, کسی ضوابط کے تحت جو ہے اس ہاؤس کو چلایا جائے. یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک بات آ جائے کہ کل فوراً بلا لیں جناب, اور حالت یہ ہے کہ ابھی تک بھی شاید ان کا کورم پورا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سر ہم نے اس اتنے بڑے ایوان کو جو پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی جو ہے وہ دانشگاہ ہے, اس کو ہم نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. لوگ ہم پر ہنستے ہیں. آج ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ کیوں نہیں ہوئی جناب اسپیکر؟ ہمیں پتا ہوتا کہ جس اجلاس میں کیا ہونا ہے. تو آخر کیا ایمرجنسی ہے؟ ایک تو یہ پوائنٹ ہے, اور دوسرا پوائنٹ جناب اسپیکر, آج جب میں اسمبلی کی طرف آ رہا تھا پارلیمان کی طرف, تو بلو ایریا میں جس کو آپ ڈی چوک کہتے ہیں وہ راستہ کیوں بند کیا گیا؟ یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس طرف سے ہم گھوم کر آتے ہیں آگے پھر بلاکڈ ہوتا ہے. بھائی جب آپ کون سا وہاں پر آج کوئی اتنا بڑا جلوس تھا یا مجمع تھا؟ بندہ ہی نہیں تھا کوئی. بغیر وجہ کے پارلیمان کو آنے والے راستوں کو بند کر دینا, اس کے بعد پھر ہم لوگ اوپر سے گھوم کر آتے ہیں, تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں بالکل نامناسب چیز ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے راجہ صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, بالکل آپ کی بات مناسب ہے. جو ٹائم سے لیٹ ہوا بالکل اس کا ہم اور آخری بات جو میری آپ سن لیں جناب اسپیکر, ہمیں یہاں گزارش کی تھی کہ پاکستان کے عوام کو جو درپیش مسائل ہیں اس پر بات کرنے دیجیے. نہیں, میں بات ختم کر دوں, میں آپ کی اجازت سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جہاں کووڈ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس وقت پنڈی, اسلام آباد کے کسی ہاسپٹل میں کوئی جگہ نہیں, گورنمنٹ دوائیوں تک موجود نہیں ہے, آکسیجن تک بھی نہیں ہے, وینٹیلیٹر بھی نہیں ختم ہو رہے ہیں, اور گورنمنٹ تواتر سے ہمیں کہتی رہی جن کے پاس سال سوا سال تھا کہ ہم ہر چیز کا بندوبست کر رہے ہیں. تو جناب اسپیکر کسی چیز کا انہوں نے بندوبست نہیں کیا. یہ ٹوٹلی فیل ہوئے ٹو کم بیک دس کووڈ. دوسری جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں کہ آج مہنگائی اور بے روزگاری نے پاکستان کے عوام کی کمر توڑ دی. وہ ہم سے سوال کرتے ہیں جناب میرے خیال میں ایک تو یہ کہ جو آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں پارلیمانی منسٹر سے جو اسپیسیفک آپ کا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے آپ رسپونڈ کر لیں. اس کے بعد ایسا صاحب آپ کو میں کر لوں گا. جی پلیز. جی بابر اول صاحب. تھینک یو ویری مچ مسٹر اسپیکر. یہ بالکل درست کہا ہے فاضل ممبر نے کہ جو ہاؤس ہے اس کے لیے پہلے بھی جب کووڈ کی آپ نے ایک کمیٹی بنائی تھی پارلیمنٹری, اس میں یہ طے ہوا تھا کہ کن ضوابط کے تحت اور کتنے لوگ آئیں اور کہاں بیٹھیں, یہ سارا کچھ طے ہوا تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ بڑی بدقسمتی کی بات رہی ہے, کچھ ایسے یہاں پہ واقعات ہوتے رہے اسمبلی کے اندر جس کی وجہ سے وہ جو میٹنگز ہوتی تھی ہماری وہ بھی نہیں ہو پا رہی. تو اس پہ کل بیٹھ جائیں اور یہ طے کر لیں کہ کس طریقے سے اور کتنی حاضری ہو. ساتھ جو خدشات ہیں وہ بھی سامنے رکھیں. ہم پوری طرح سے کوآپریٹ کریں گے جس طرح سے پہلے بھی ہوتا رہا, اور بڑا لمبا سیشن ہم نے کیا تھا کووڈ کا. تو یہ دس پوائنٹ از ویل ٹیکن, آئی ڈو ناٹ اپوز اٹ کہ کوئی ہم پہلے وضع کریں ضابطے کہ کس طریقے سے یہ اجلاس چلانا ہے. جی احسن اقبال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اس کا تعلق صرف میری ذات سے نہیں ہے, اس ایوان کے ہر ممبر سے ہے, چاہے وہ اپوزیشن میں ہے چاہے وہ ٹریجری بینچز کے اندر بیٹھا ہے. یہ کتاب ہے جسے کہتے ہیں آئین پاکستان, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اس ملک کی اساس اور اس ملک کی بنیاد اس آئین کے اوپر ہے. جناب اسپیکر, کسی بھی ملک کو اگر آئین کے مطابق اس کی کتاب کے مطابق چلایا جائے گا وہ صحیح چلے گا. جیسے آپ ایک گاڑی لاتے ہیں اس کے ساتھ ایک مینول ہوتی ہے, کمپیوٹر لیتے ہیں اس کے ساتھ مینول ہوتی ہے, فون لاتے ہیں اس کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے. اس میں جو سپیکس ہیں اگر ان کو فالو کیے جائے گا وہ چیز چلے گی, اگر ان سپیکس کو فالو نہیں کیا جائے گا وہ مشین, وہ نظام بگڑ جاتا ہے. اس ملک کی آج جو بنیاد ہے وہ یہ آئین ہے. اگر اس کے مطابق چلے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر اس ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلایا جائے گا
تو پھر بگاڑ ہی بگاڑ ہے. جناب میں اس آئین کے اندر اس اسمبلی کو جو کہ پاکستان کا سوورن ادارہ ہے جس کے لیے ہم جب ممبرشپ لیتے ہیں آپ اس کے لیے الیکشن لڑتے ہیں یا ہم میں سے کوئی لڑتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے عوام سے ہم کیسے وہ مینڈیٹ حاصل کرتے ہیں اور لوگ اس لیے بھیجتے ہیں ہمیں یہاں پر کہ ہم یہاں پر ملک کے مفاد کو نگہبانی کریں. اس آئین پہ جب ہم اوتھ لیتے ہیں تو اس کے ایک ایک لفظ کی نگہبانی کا ہم اوتھ لیتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک آرٹیکل پڑھنا چاہتا ہوں جس کی میں سمجھتا ہوں کہ صریحاً خلاف ورزی ہوئی ہے اور بحیثیت ممبر قومی اسمبلی میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اجازت دیں کہ اس کے اوپر میں بریچ آف دا ہاؤس بھی موو کر سکوں. اور وہ آرٹیکل 73 یہ کہتا ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان آرٹیکل 70 اے منی بل شیل اوریجنیٹ ان دا نیشنل اسمبلی کہ جو منی بل ہے اٹ شیل اوریجنیٹ ان نیشنل اسمبلی. اور منی بل کیا ہے 73(2) کہتا ہے For the purposes of this chapter, a bill or amendment shall be deemed to be a money bill if it contains provisions dealing with all or any of the following matters, namely, subsection A, the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax. کوئی ٹیکس نیا لگایا جائے گا, کسی ٹیکس کی چھوٹ دی جائے گی, کسی ٹیکس کی ریمیشن ہوگی, اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی ہوگی, اس کی کسی قسم کی ریگولیشن کا مسئلہ ہوگا, وہ منی بل کہلائے گا. اور دیٹ شیل اونلی اوریجنیٹ ان دس ہاؤس, ان دا ہاؤس آف دا پیپل آف پاکستان. جناب تقریباً 700 ارب روپے سے زیادہ کے ٹیکسز کی آلٹریشن کی گئی ہے آرڈیننس کے ذریعے. آرڈیننس کے ذریعے منی بل نافذ کیے گئے ہیں پاکستان میں. ٹیکسیشن کے اندر وڈرالز ختم کی گئی ہیں جو ایکسپورٹ کے لیے یا بعض شعبوں کو انسینٹیو کے طور پہ ہم نے مراد دی تھیں ان کو ہم نے وڈرا کیا ہے. ہم نے نان پروفٹ سیکٹر سے جو ان کو انسینٹیو دیے تھے وہ وڈرا کیے ہیں. ہم نے نیپرا کو اختیارات دیے ہیں کہ وہ بغیر پوچھے کسی کے اضافہ کر سکتا ہے ٹیرف کے اندر. اور تقریباً 2 سالوں میں 7 روپے فی یونٹ بجلی مہنگا کرنے کا لائسنس ہم نے نیپرا کو دے دیا ہے. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, آپ کسٹوڈین ہیں, اگر اس ایوان کے اندر ہم اتنی بڑی بریچ آف کانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں, یہ آئین اگر اس ایوان کو اکیلا اختیار دیتا ہے کہ اس ملک میں کوئی 1 روپے کا ٹیکس نہیں لگا سکتا اگر پاکستان کے منتخب نمائندوں کی منظوری حاصل نہ کی جائے, تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 700 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہیں ان کو ایوان صدر سے ایک آرڈیننس کے ذریعے لگا دیا جائے اس ملک کے اوپر. اس ایوان کی اس سے زیادہ تذلیل نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ بے حرمتی نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. میں جناب اسپیکر مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جی پلیز ایسا نہ سر وڈرا کیا جائے, اور اگر حکومت نے کسی قسم کی ٹیکسیشن کرنی ہے تو وہ ٹیکسیشن کی پروپوزلز اس ایوان کے اندر منتخب عوام کے نمائندوں کے سامنے پیش کی جائیں تاکہ ان کی منظوری کے ساتھ کسی قسم کا ٹیکس کے اندر رد و بدل ہو. میں حمد افضل صاحب کو موقع دیتا ہوں, لیکن بابر اول صاحب اپنی لیگلی رسپونڈ کرنا ہے کہ جو انہوں نے پوائنٹ اٹھائے ہیں تاکہ کہ جی پلیز بولنے میں پہلے اماد صاحب بولیں. جی ایسن اقبال صاحب وائنڈ اپ کریں پلیز. ایسن اقبال صاحب وائنڈ اپ کریں. میں ایک مختصر, میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اس حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کیبنٹ نے اسٹیٹ بینک کے امینڈمنٹ کا قانون کا مسودہ منظور کیا ہے اسے وڈرا کیا جائے. ہم پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو IMF کا ذیلی دفتر نہیں بننے دیں گے. ہم پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کا سودا اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ اس حکومت کے پاس ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا اور $500 ملین کی قسط لینے کے لیے پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا جا رہا ہے. اس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہو گیا, بہت شکریہ.
स्पीकर साहब मैं तो हैरान हूं। अच्छा एक मिनट ऐसे ना स्पीकर साहब। 1 मिनट में ऐसे नहीं बाल साहब, जस्ट 1 मिनट प्लीज। तो जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि उस तरफ भी ये जितने ट्रेजरी बेंचेस पे अरकान बैठे हैं ये सब पाकिस्तानी हैं और हम सब ने इस मुल्क की आइन का खुद मुख्तारी की हिफाजत का हल्फ उठाया है। कोई ऐसा कदम मैं ट्रेजरी बेंचेस से भी मुतालबा करूंगा कि ना करके जाएं जिससे आने वाली नस्लें कहें कि हमने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा किया था। थैंक यू जी। हमादा साहब प्लीज। बहुत शुक्रिया जी। टैक्स मेजर्स के ऊपर मैं तो हैरान हूं कि आइन की बात हो रही है और उस हुकूमत से जो एसआरओ के जरिए टैक्स बदला करती थी, एसआरओ के जरिए टैक्स बदले जाते थे। ऑर्डिनेंस तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान का टैक्स निजाम जनाब स्पीकर आज दुनिया का प्लीज नो क्रॉस पाकिस्तान के टैक्स निजाम का जो हुलिया बिगाड़ा गया वो इन हुकूमतों के एसआरओ के जरिए। एसआरओ ऑर्डिनेंस नहीं होता, एसआरओ कानून नहीं होता, एसआरओ के जरिए टैक्स बदले गए। हमारी हुकूमत एसआरओ के जरिए टैक्स नहीं बदल रही। आप प्लीज हर महीने आप तशरीफ रखें प्लीज। देखो हर महीने हमने कोई गैर आईनी काम नहीं किया जी। अहमद साहब प्लीज। हमने कोई गैर आईनी काम नहीं किया। हर महीने ये एसआरओ निकालते थे, हमने नहीं निकाला, हमारी हुकूमत तो नहीं निकालती। हमने कानून के तहत सारा काम किया है, आइन के तहत सारा काम किया है। हमने एसआरओ के जरिए जो हर महीने ये एसआरओ निकाल के टैक्स बदलते थे, उस वक्त इनकी किताबें किधर थी आइन की, उस वक्त इनकी ये तशरीह किधर थी आइन की, उस वक्त ये तशरीह नहीं थी। नंबर 2, जनाब स्पीकर, हमारी वो हुकूमत है जो इदारों के सरबराहों के हाथ पैर नहीं बांध देती कि भाई आर्जी तौर के ऊपर डॉलर को ऊपर रखो, आर्जी तौर के ऊपर रुपए को ऊपर रखो, 20 अरब डॉलर झोंक दो पूरी कौम के पैसे, कर्जे लेके झोंक दो, आलमी इदारों के साथ झूठ बोलो, IMF के साथ झूठ बोलो, गलत आदादोशुमार। एक मिनट मैं चाहता हूं, एक मिनट मैं थोड़ा मुझे प्लीज मुझे आप जो है ना इनका आपकी अपनी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अपना जो इनका क्वेश्चन है उसको इन्होंने सवाल ये किया, स्पीकर साहब इन्होंने ये सवाल किया कि आइन के तहत आप मनी बिल नहीं इंट्रोड्यूस करा सकते। पाकिस्तान में माजी में मनी बिल क्या छोड़ के टैक्स के मेजर्स एसआरओ के जरिए लिए गए। बाबर रहमान साहब प्लीज। एसआरओ बाबर रहमान साहब प्लीज। बाबर रहमान साहब प्लीज। बाबर रहमान साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। बेसिकली ये आइनी सवाल है और इसका जवाब आइन में से मैं देता हूं। जो पहलू अभी हमाद अजहर साहब ने, फाजिल मिनिस्टर ने बयान किया, मेरे ख्याल में वो डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रहे थे कि 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके जरिए से मनी बिल आना चाहिए असेंबली में, इस पे मैं बात करता हूं, लेकिन उससे पहले 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका वो जिक्र कर रहे थे। पहला इंस्ट्रूमेंट है स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, जो आइन में दर्ज नहीं है, लेकिन ये जब आप पास करते हैं फाइनेंस एक्ट तो उसमें लिखा जाता है कि एसआरओ के जरिए से फला काम जो है वो किए जा सकते हैं। अगर फाइनेंस एक्ट में लिखा हुआ हो तो फिर वो काम करना मुबाह है, यानी जायज है, यानी वैलिड है, यानी परमिसेबल है। दिस इज वन। दूसरा जिसका वो तज़किरा कर रहे थे, कंपैरिजन उन्होंने शॉर्ट किया, वो है आइन का आर्टिकल 89। जो प्रोफेसर साहब ने लिया है सवाल, वो आइन के आर्टिकल 73 का सवाल है। 73 का आप 1 उन्होंने पढ़ा है, वो पढ़ लें, और फिर जो उन्होंने आगे पढ़ा है 2, उसमें से मैं सिर्फ एक प्रोविजन पढ़ के फिर आइन के अंदर ही मैं जाऊंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। 73 कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 70, कि आर्टिकल 70 में जो कुछ दर्ज है उसको एक तरफ रखते हुए अ मनी बिल शैल ओरिजिनेट इन द नेशनल असेंबली। अब हमें देखना होगा कि 70 में दर्ज क्या है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है। ये बिल्कुल वैलिड बात है कि जो फाइनेंस बिल है और मनी बिल है उसके ऊपर आप सर्टिफिकेशन भी करते हैं बाकायदा कि ये मनी बिल है या नहीं है, वो आपका इख्तियार है। लेकिन वो ओरिजिनेट वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वो कौमी असेंबली के अंदर होगा।
اب 70 کیا کرتا ہے وہ ذرا دیکھ لیجئے. سب آرٹیکل 1 کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جناب اسپیکر اور آپ کے ذریعے ہاؤس کو. A bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either house and shall, if it is passed by the house in which it originated, be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the house also, it shall be presented to the president for the assent. یعنی کوئی اور بل, اس کا سادہ مطلب یہ ہے دو لفظی, کوئی اور بل جو فائننس بل نہیں ہے, منی بل نہیں ہے, وہ کسی بھی ہاؤس میں اوریجنیٹ کر سکتا ہے, لیکن جو فائننس بل ہے وہ صرف اس ہاؤس میں اوریجنیٹ کرے گا, بائی کیمرل سسٹم میں لوور ہاؤس میں اوریجنیٹ کرے گا. ایک اب آ جائیے جو ایک نو گو ایریا جس کو کہا جا سکتا تھا, وہ آرٹیکل 73(2) میں سے فاضل ممبر نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب 2 میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ فار دی پرپسز آف دس چیپٹر, آئین کا آرٹیکل 73 سب آرٹیکل 2, فار دی پرپسز آف دس چیپٹر. اب نیکسٹ از کوما, a bill or amendment shall be deemed to be a money bill if it is containing the provisions dealing with all or any of the following matters, namely. اب یہ انہوں نے انلسٹ کیا ہے پورا کہ یہ معاملات اگر ہوں گے, اور وہ بالکل ٹھیک پڑھ رہے تھے جو انہوں نے آگے بھی پڑھا, لیکن جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اور ریڈنگ, اس کے اندر سب سے بنیادی طریقہ جو ٹول استعمال ہوتا ہے اس کو پڑھنے کا, سمجھنے کا اور سمجھانے کا, وہ اس کا بیسک سٹرکچر کیا ہے. ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ایک, اور اس کے اوپر ساری ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ بیسک سٹرکچر کے اوپر ہم جائیں گے. جب ہم بیسک سٹرکچر کے اوپر جاتے ہیں تو اب میں آتا ہوں جو حماد اظہر صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اب آ جائیے مہربانی کر کے سر 2 صفحے چھوڑ کے آئین کے آرٹیکل 89 کے اوپر. I will read only sub-article 1 of Article 89, and I'll try to satisfy the honorable member کہ distinction کس طرح سے ہم ڈرا کریں گے. The President may, 89(1) sir, except when the Senate or the National Assembly is in session, if satisfied, صدر کا اختیار ہے. نمبر 1, اگر قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس نہیں کر رہے. نمبر 2, اس کی سیٹسفیکشن that circumstances exist which render it necessary to take immediate action, کہ ایسے حالات ہیں جن میں آئینی, یہ آئینی زبان ہے اور آئین کے اندر ایکشن لینا ضروری ہے, آئین کے اندر رہ کے, میں SRO کی بات نہیں کر رہا. make and promulgate the ordinance as the circumstances may desire. اب اس کو جب 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں دیکھا گیا تو اس کا بہت لمبا ایک پورا چیپٹر بنا دیا گیا آئین کے آرٹیکل 89 کا. آرٹیکل 89 میں ختم کر لے جی. آئین کے آرٹیکل 89 میں جناب اسپیکر, اگر کسی جگہ یہ لکھا ہوا ہے, کلاسیفیکیشن ہے کہ کون سا آرڈیننس ہو سکتا ہے اور کون کا آرڈیننس نہیں ہو سکتا, اور اگر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ منی بل کے بارے میں آرڈیننس جاری نہیں کیا جا سکتا, تو پھر یہ نقطہ ٹھیک ہوتا. اس کا سبب یہ ہے کہ جب آئین ہم پڑھتے ہیں, عدالتیں یہ کہتی ہیں, ہم کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, جورسٹ کہتے ہیں کہ جو 4 فادرز آف دی کانسٹیٹیوشن ہے, جو انہوں نے اومیشن رکھا, یعنی جس چیز شامل نہیں کی اس کو بائی امپلیکیشن شامل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اس کو فوراً ہاؤس میں لائیں گے, ہاؤس میں سے اس کی لیجسلیشن ہوگی, اس پہ ہم اس کو کمیٹی میں بھی بھیجیں گے, لیکن آرڈیننس بالکل جائز ہے اور آئین کے مطابق ہے. جی ہاں جی ایسے صاحب. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوشچن اور ہم نے نہیں کرنا ہے آج, نہیں جی میں سر کوشچن اور جاری ہے. چلو یہ ٹائم جو ہے سارا اس پہ تنظیم ہو رہا ہے. بڑے ادب کے ساتھ پلیز سر, میں نے ایک بڑا سیدھا اور سادہ سوال کیا تھا
کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 73 میں میڈم آپ تھوڑا پلیز میں تھوڑا سی لے لوں بات کروں نا پلیز. سر پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 73 میں بہت سیدھی اور سادہ انگریزی زبان کے اندر لکھا گیا ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان آرٹیکل 70 اے منی بل شیل اوریجنیٹ ان نیشنل اسمبلی. ول نہیں ہے کہ آپ اس کو آرڈیننس بھی لا سکتے ہیں یا یہاں پہ بھی لا سکتے ہیں. شیل ایشو کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا بل ہوگا جس کا تعلق مالیاتی معاملے سے ہوگا اٹ شیل اوریجنیٹ ان دس ہاؤس. اس میں کوئی اگر مگر نہیں ہے. اور یہ بات بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کا وتیرہ ہے کہ جو سوال کیا جائے وہ جی پچھلے یہ ہوا پچھلا یہ ہوا پچھلا یہ ہوا. ایس آر او کا جو کلچر ہے وہ ہماری ہی حکومت نے الحمدللہ ختم کیا تھا اور ہم نے اس کو پابندی لگائی تھی کہ ایس آر او کے ذریعے کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. سو اب میری گزارش اتنی ہے کہ یہاں پر واضح لکھا ہے کہ منی بل شیل اوریجنیٹ ہیئر. اگر اس کی کوئی اور شکل پرمیسبل ہوتی تو یہ علیحدہ سے تخصیص کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پروسیجر وتھ ریسپیکٹ ٹو منی بلز یہاں پر اس کو علیحدہ مینشن کر کے آرڈیننس کے ذریعے نافذ کرنے کا بھی بند کر دیا گیا ہے اور کوئی اور طریقہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. پاکستان کے عوام پر کسی قسم کا ٹیکس لگانا ہو اس ٹیکس کی ریمیشن کرنی ہو کسی قسم کی تبدیلی کرنی ہو اس کی تجویز کی منظوری یہ ہاؤس دے سکتا ہے. اور اس ہاؤس کے علاوہ نہ ایوان صدر کے پاس یہ اختیار ہے نہ وزیر خزانہ کے پاس اختیار ہے نہ ایف بی آر کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی قسم کے ٹیکسیشن کے سٹرکچر سے رد و بدل کرے. اب آپ یہ دیکھیے اتنا بڑا مقدس ایوان ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں بابر ایوان صاحب کا احترام کے ساتھ یہ کہوں گا کہ انہوں نے جتنی گفتگو کی آپ کو جناب اسپیکر اور اس ایوان کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے. جو انہوں نے آرٹیکل 70 پڑھا ہے دیٹ ریلیٹس ٹو سمپل لیجسلیشن اس کا اس سے تعلق نہیں ہے منی بل سے. یہاں پہ منی بل کے لیے علیحدہ ذکر کیا گیا ہے کہ منی بل جس میں کسی قسم کا مالیاتی معاملہ ہوگا اسے کیسے کیا جائے گا. اور جب یہاں پر شیل کا لفظ لگا دیا گیا اٹ شیل اوریجنیٹ ان دس ہاؤس تو پھر آرڈیننس سے بھی دنیا کی کوئی طاقت نہیں لا سکتی. جناب اسپیکر یہ آپ کے اختیار کا میں سوال کر رہا ہوں. یہ آپ اس ایوان کے اختیارات کے امین ہیں. یو آر کسٹوڈین آف دس ہاؤس. آپ نے اس آئین کے اندر اس ایوان کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے. تاریخی نگاہیں آپ کی طرف ہیں. تاریخ ریکارڈ ہو رہی ہے کہ کیا اسپیکر قومی اسمبلی آئین میں جو اس ایوان کے اختیارات دیے گئے تھے ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا یا جو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کے اوپر آنکھیں بند کر لی تھیں. جناب آئی سیک اے رولنگ فرام یو. یو مسٹ گیو اے رولنگ دیٹ اینی منی بل شیل بی پریزنٹڈ ٹو دس ہاؤس اور آرڈیننس کو فوری طور پہ واپس لیا جائے. آرٹیکل 89 کے تحت ٹیکس کے بارے میں یعنی اگر منی سے متعلق کوئی آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے تو اسے صرف اور صرف اسمبلی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یعنی جن کا تعلق آرٹیکل 73 کی 2 کلاس سے ریلیٹ کرے گا جس کا مطلب ہے کہ آرڈیننس جاری کیا جا سکتا ہے. اس لیے میں آپ کو میں تھوڑا پلیز اس لیے آئین کے آرٹیکل 89 کے کلاس 2 کی پیراگراف 9 کے سب 1 میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ صرف اسمبلی میں رکھا جائے گا. میں آپ کو پڑھ لیتا ہوں تھوڑا. جی before the National Assembly if it is contains provisions dealing with any of matters specified in the class 2 of article 73 and shall stand repealed at the expiration of 120 days from its promulgation or it before the expiration of date period resolution disapproving it is passed by the assembly upon the passing of date resolution. تو یہ آپ کے سامنے میں نے پڑھ لیا ہے اور یہ پیش کیا جا سکتا ہے. جی آپ بولے جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی ایسا نہیں صاحب. جناب اسپیکر میں آپ کو ادب سے یہ کہوں گا دیکھیے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ پاکستان کے آئین کا مسئلہ ہے.
اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی عدالتیں بارہا یہ کہہ چکی ہیں کہ اس ملک کی پارلیمنٹ کو پارلیمانی معاملات کو اپنے اندر بہتر طور پہ حل کرنا چاہیے. ہم نہیں چاہتے, ایسا اقبال صاحب میں نے اس کے اوپر ہم نہیں چاہتے, ایک منٹ جناب اسپیکر, ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے اس چیئر سے کوئی ایسی رولنگ آئے کہ جس کو ہمیں عدالت کے سامنے لے کے جانا پڑے اور کل کو عدالت کو اسے اسٹرائک ڈاؤن کرنا پڑے. یہ اس ایوان کی توہین ہوگی. آپ سے میرا میں نے آئین پڑھا ہے. جسٹ ون منٹ پلیز. ایک منٹ میری بات سنیں. میں نے آئین آپ کے سامنے پڑھا ہے. میں بھی آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو چیلنج کرے, جسی بھی آپ اس لیول پہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں. میں نے آئین کے مطابق آپ کو کیا. جناب اسپیکر, میں آپ کے سامنے آئین پڑھتا ہوں. میں بھی آپ کے سامنے کوئی الف لیلا کی کتاب نہیں پڑھ رہا, آئین کی کتاب سے ہی پڑھ رہا ہوں. جی پڑھے سر. پلیز. آرٹیکل بابر رحمان صاحب آپ تھوڑا اسٹڈی کر لیں, آپس میں تھوڑا وہ دے دیجیے. آرٹیکل 73 ایک منٹ, یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے. میں اس پہ لیگل ڈسکشن کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ ہاؤس کو پتہ چلے کہ ہاؤس کی کیا اس کے اوپر. جی پلیز. سر دیکھیے, آرٹیکل 73(1) کے اندر میں پھر دوہراؤں گا, جب لکھا ہے فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے, وہ لکھ سکتے تھے کہ ول nothing notwithstanding anything contained in article 70 a money bill shall originate in the National Assembly. جب جناب شیل کا لفظ استعمال آتا ہے تو ہر قسم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. صرف ایک اور صرف ایک راستہ ہوتا ہے کہ اس کو اسی متعین طریقے سے کرنا ہوتا ہے جہاں شیل کے ذریعے اسپیسیفائی کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر منی بل ہوگا تو وہ واحد اس کا راستہ یہ ہے کہ اس اسمبلی سے وہ اوریجنیٹ کرے گا. جہاں تک آرڈیننس کا جو 89 کا یہ بار بار پڑھے ہیں, وہ جو پروویژن آف کانسٹیٹیوشن ہے وہ جنرل حالات میں ایک جنرل آرڈیننس جاری کرنے کی ہے, جیسے کہ آرٹیکل 70 میں بل نافذ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ کسی بھی ایوان سے یا سینٹ سے یا نیشنل اسمبلی سے کیا جا سکتا ہے. تو آرٹیکل 89 کو آرٹیکل 70 کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے آرٹیکل 70 میں ایک جنرل لیجسلیشن کا راستہ بتایا گیا ہے, اسی طرح آرٹیکل 89 میں ایک جنرل آرڈیننس جاری کرنے کا راستہ بتایا گیا ہے. لیکن مالیاتی آرٹیکل 73 کے ذریعے دروازہ بند کر دیا گیا ہے کہ کوئی اور طریقہ قابل عمل نافذ عمل نہیں ہوگا ماں سوائے اس ایوان کی اختیار کے کہ یہاں کے ممبروں کی منظوری سے ٹیکسوں میں یا مالیاتی کسی قسم کے میڈم, اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو بتا دیں پلیز. آپ کے پاس اگر کوئی, آپ بتا دیں پلیز. ادھر مائک پہ بتا دیں, مائک پہ بتا دیں پلیز, مائک پہ بتا دیں پلیز. پلیز جسٹ ون منٹ تھوڑا اس کے میں کرتا ہوں, آج میں اس پہ ڈیبیٹ کرتا ہوں, ڈونٹ یو وری پلیز. میڈم پلیز. ڈاکٹر اسپیکر صاحب, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو بار بار شال کہہ رہے ہیں, it means it shall originate in the assembly, not in the senate. It doesn't say کہ ordinance نہیں آپ لے کر سکتے. He is deliberately confusing the legal issues by going on saying shall. Yes, it shall start here, not in the senate. That's all it means. علی خان سر, اس کے بعد پلیز 2 منٹس پلیز. جی علی محمد خان صاحب پلیز. سر میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہاں یہ ایوان جس کام کے لیے آج یہاں پہ وہ ہو رہا ہے, ایک لیگل پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے, اس کا جواب بابر اعوان صاحب نے اپنے طریقے سے دیا ہے, اور انہوں نے دوبارہ وہی لیگل اٹھایا جس کے جواب میں میڈم مزاری نے بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی سمپل ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, لیکن شاید ہمارے محترم ایس این صاحب کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. جو بات میڈم مزاری نے کی ہے میں اسی کو ایلیبریٹ کرنا چاہتا تھا. ایشو سر یہ ہے, پاکستان کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا یہ ایک مصممہ اصول ہے کہ جو عوام سے ڈائریکٹلی ووٹ لے کے آتے ہیں وہ ایوان, اس کے پاس دو انفرادی خصوصیات ہوں گی. نمبر 1, قائد ایوان یعنی ملک کا وزیر اعظم اس ہاؤس سے ہوگا. نمبر 2, منی بلز وہاں سے اوریجنیٹ ہوں گے. یہ جو بات یہاں پہ محترم ایس این اقبال صاحب نے جناب اسپیکر صاحب کی ہے, یہ کمپیرزن یہاں پہ قومی اسمبلی اور آرڈیننس کا نہیں ہے,
یہ صرف یہ واضح کیا گیا ہے کہ منی بلز ایوان زیریں سے اوریجنیٹ ہوں گے, ایوان بالا سے نہیں ہوں گے, اور اس کے علاوہ کوئی بھی بل جو ہے وہ سینٹ آف پاکستان سے جو ایوان بالا ہے وہاں سے ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ جو انہوں نے یہاں پڑھا ہے میں اس کو پڑھتا ہوں اور پھر میں آرٹیکل 89 سے آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں کہ جو ہماری حکومت نے کیا ہے وہ 100% صحیح کیا ہے, اور یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ماضی میں ان کی حکومتوں نے یا پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, انہوں نے بھی کیا تھا اور وہ آئین کے مطابق ٹھیک تھا. وہ میں پڑھ دیتا ہوں آرٹیکل 73 سب آرٹیکل 1 سے, جہاں سے احسن صاحب نے پڑھا ہے اسی کو دوبارہ پڑھتے ہیں. صرف دیکھنے کا فرق ہے, وہ آدھا گلاس خالی دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو آدھا گلاس بھرا ہوا دکھاؤں گا. Notwithstanding anything contained in Article 70 جس میں منی بلز کا ادھر ذکر نہیں ہے, وہ اشارہ ان کا ٹھیک ہے. A money bill shall originate in the National Assembly. یہ اب اس کو آگے 89 تک جا کے پڑھتے ہیں, پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا. آرٹیکل 89 سب آرٹیکل 2 پڑھتے ہیں اور بالکل ایک سیکنڈ میں کلیئر ہوگا. وہ کیا ہے؟ An ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an act of Majlis Shura and shall be subject to the like restriction as power of Majlis Shura to make law, but every such ordinance shall be laid. آگے طریقہ کار ہے اس میں. اب آرٹیکل 89 کا سب آرٹیکل 2 آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آرڈیننس ہر وہ کام کر سکتا ہے جو مجلس شورا کر سکتی ہے. تو یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی, یہ ڈیبیٹ ختم ہو گئی کہ منی بل کے آرڈیننس سے آ سکتا ہے یا نہیں. اب وضاحت آرٹیکل 73 میں ہے کہ منی بل کی حد تک ایوان زیری ہے, باقی کوئی بھی بل کہیں سے بھی آ سکتا ہے. راجہ پردیش ایوان زیری ایوان بالا دونوں سے آ سکتا ہے. پلیز جی راجہ صاحب پلیز. جی جی ایسا نہیں بات صاحب. پارلیمانی جو ہے لیگل معاملہ بتا رہے ہیں, میں ان سے ایک معصومانہ سا سادہ سا سوال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جو تشریح کی ہے اس کے مطابق تو پاکستان کا بجٹ بھی آرڈیننس کے ذریعے نافذ ہو سکتا ہے. یعنی کہ جو تشریح یہ فرما رہے ہیں, ہم جناب اسپیکر کئی ہفتوں یہاں بیٹھتے ہیں, صبح سے شام تک ایک منسٹری کے بل کو گرانٹ کو دیکھتے ہیں, اس کی منظوری دیتے ہیں, کٹ موشنز لاتے ہیں. اگر یہ اتنا ہی سادہ معاملہ ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے آپ کسی قسم کی لیجسلیشن کر سکتے ہیں انکلوڈنگ منی بل, تو پھر کیا ضرورت ہے آرڈیننس کے ذریعے جب دل چاہا بجٹ پاس کر دیا, نافذ کر دیا, بعد میں اسمبلی کے سامنے لے کر دیا. راجہ پردیش صاحب. جناب اسپیکر, مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بڑا ہی اہم معاملہ کانسٹیٹیوشنل ایک آرٹیکل کی اگر ہم یہاں پر اس کو ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارا جو طور طریقہ ہے وہ بڑا سیریس اور سنجیدہ ہونا چاہیے. پہلی جس وقت آنریبل ممبر فرام دی اپوزیشن انہوں نے احسن اقبال صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا منی بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے علاوہ کہیں اوریجنیٹ ہو سکتا ہے. یہ سوال تھا, بڑا سادہ سا سوال. اور کیا آپ کوئی منی میٹر جو ہے کسی قسم کی جو انہوں نے بری تفصیل دی اس کو آپ آرڈیننس کے ذریعے نافذ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال. اب آپ نے منسٹر آف انڈسٹریز کو, جو میرا خیال ہے کہ فنانس کو سمجھنے والے ینگ منسٹر ہیں, ان سے آپ نے کہا کہ اس کا جواب دیں, اور انہوں نے فرمایا کہ جناب یہ جو پہلی حکومتیں انہوں نے یہ کیا وہ کیا فلاں. اور سچ بات یہ ہے کہ آپ کو پھر منسٹر آف پارلیمنٹری افیئر کو ایڈوائزر صاحب کو کہنا پڑا کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں. ایڈوائزر صاحب نے, ہی از اے ویری لرنڈ لائر اور بڑے ریناؤنڈ وکیل ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں اور بڑے قابل آدمی ہیں, لیکن سچ بات یہ, حقیقت بات یہ ہے, آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار ہم, کہ یہ جو سوال ہے وہ اتنا آسان ہے جس کا جواب وہ تو دینے کے بجائے وہ ڈیفینڈ کرنے لگے اپنے منسٹر کو اور اپنی گورنمنٹ کو. حالانکہ سر اگر یہ غلطی ہو گئی ہے کہ منی بل کو آپ آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا یا کوشش کی گئی ہے, تو اس کا ایک جواب ہے, خدا کے لیے آرڈیننس کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں, اس کے ساتھ مذاق نہ کریں, نہ حضور آپ کوئی کسی قسم کی رولنگ دیں اس کے اوپر. دس از اے ویری ویری سیریس
matter, very serious and very sensitive matter. राजा साहब, मैं अर्ज करूं, अगर आप फर्ज करें, आप कह देते हैं, just one minute, let me सुनने पर आप मुझे जवाब मैं दें। सिर्फ इतना सर, कहता हूं, एक मिनट एहसन सर। इकबाल साहब ने मुझसे मुतालिबा किया, जब मुझसे मुतालिबा किया तो डेफिनेटली मैंने कोई रिस्पॉन्ड करना था, मैंने जो नहीं सर, नहीं, आपने रिस्पॉन्स नहीं जी, करना है। अब मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि अगर आपसे ये रूलिंग ले जाते हैं कि जनाब मनी बिल जो है वो सिर्फ यहां ओरिजिनेट होना जो है वो कोई उसकी जरूरत नहीं है, तो आप ऑर्डिनेंस के जरिए भी नाफिज कर सकते हैं, तो फिर ठीक कहते हैं। आपने अगर आर्टिकल 73 को 89 के साथ जोड़ दिया है तो फिर बजट का क्या फायदा है? फिर तो ऑर्डिनेंस के जरिए हर गवर्नमेंट जो है वो बजट नाफिज कर देगी। खुदा के लिए कोई सोचें कि हम अपने आइन के साथ ये मजाक कर रहे हैं, नहीं कर सकते जनाब। मनी बिल ने सिर्फ ओरिजिनेट होना है तो पाकिस्तान की कौमी असेंबली के अंदर होना है जनाब स्पीकर, एंड यू आर द कस्टोडियन। खुदा के लिए इस पर कोई रूलिंग ना दे, अगर गवर्नमेंट ने गलत किया तो उनको कह दें कि आपने गलत किया। ये क्या बात हुई कि आपने उनको कहा और वजीर साहब ने एक तावील पेश की? सर, अगर आज आपने खलवाड़ करना है इसके साथ, इस आर्टिकल के साथ, तो फिर तो आप पूरा निजाम बदल के रख देंगे। फिर आप हमें 40 दिन कैसे बिठाएंगे बजट बनाने के लिए? यहाँ पर मैं कोई काम कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स के अगेंस्ट नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच, मैं थैंक यू वेरी कोई मच, काम थैंक इसकी यू वजह वेरी नहीं मच। करूंगा। जी, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू। और मैं आखिरी बात जी प्लीज सर, प्लीज, आपने बहुत अच्छी बात की जनाब स्पीकर, एंड आई एम ग्रेटफुल। इस रास्ते को आपने रोकना है, क्योंकि मुझे फिक्र ये लागू हो गई है कि अगर हमने इस तरीके से आइन की दफात का जो है, आइन के आर्टिकल्स को हमने उसकी तशरीह करनी शुरू कर दी, तो फिर उससे ये होगा कि हम पूरा निजाम जो है इसके ऊपर बेस करता है जनाब स्पीकर। हम इस किताब को देख के चलते हैं, और मैं आखिर में जरूर कहूंगा, वो मेरे फाजिल दोस्त ने अपोजिशन से कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, हमें नहीं लेके जाना चाहिए। हमें इसी हाउस में बैठकर अपनी तशरीह करनी है। हमने ये आइन बनाया है, हम इसकी तशरीह भी कर सकते हैं। खुदा के लिए अपनी दाढ़ी फिर किसी और के हाथ में ना दीजिए। मेरी आपसे यह गुजारिश है जनाब स्पीकर कि आप इस सिलसिले में आज कोई रूलिंग ना दें। मैं जो भी कानून के मुताबिक होगा, अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करनी हो, अपोजिशन के खिलाफ, या जो भी होगा, मैं कानून के मुताबिक चलूंगा जी। थैंक यू बाबर रहमान साहब, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, इसके बाद सादिक साहब आप जी जी सादिक साहब जी सादिक साहब प्लीज। मैं वो शीरीन मजारी साहब आपके बिहाफ पे कुछ ऑर्डर कर रही हैं। जी शीरीन प्लीज। साहब प्लीज जी शुक्रिया स्पीकर साहब। गुजारिश ये है कि जो इशू डिस्कस हो रहा है ये पूरी पार्लियामेंट के इंटरेस्ट में है। ऑनरेबल मेंबर्स फ्रॉम द ट्रेजरी के भी, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन, इंक्लूडिंग द ऑनरेबल स्पीकर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर हाउस। इसमें जो एहसन इकबाल साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया 73 में शैल का, इट इज बाइंडिंग। अगर यहां लिखा होता 89 में एक्सक्लूडिंग या इंक्लूडिंग मनी बिल भी आ जाता तो फिर क्लैरिफाई हो जाता। मगर अब हमने वो काम करना है जो आइन और कानून के मुताबिक हो, वो काम करना है जिसमें उनकी और इनकी भी इज्जत बहाल रहे। आप जजमेंट जल्दी देने के बजाय, रूलिंग देने के बजाय, मेरी रिक्वेस्ट होगी इसको वक्त लें, थोड़ा इसको कंसिडर करें। हम लोग सारे मिल के बैठ जाएं, इधर से जो लोग लॉ को जानते हैं लीगली, जो उधर से जानते हैं वो बैठ जाएं। हम वो काम करें जिसमें पार्लियामेंट की जीत हो, फतह हो और कॉन्स्टिट्यूशन की हो। तो आप जल्दी जजमेंट ना दीजिए, आप रूलिंग जो दे दी उसको रोक दीजिए। टेक अ डे, डिसाइड इन द कमिंग फ्यू डेज, ताकि इसके ऊपर वंस एंड फॉर ऑल ये चैप्टर क्लोज हो जाए। शुक्रिया। बाबर रहमान साहब प्लीज। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। देखिए, इसको दो तरीके हैं देखने के। एक तो एस्केप रूट नहीं बनाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के मैं इस पे एक बात करूंगा जी। बाबर रहमान साहब इससे पहले क्या बात करें, मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूं। मैं एक मीटिंग बुला लूंगा जिसमें आप, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और अपोजिशन से जो ये मुनासिब समझते हैं लीगल उसके, वो हम बैठेंगे, इसके ऊपर जोड़ा हम लीगल डिस्कशन करेंगे सिर्फ कि लीगल इसके क्या जी प्लीज जी प्लीज। आई टोटली एग्री जी। मैं जनाब स्पीकर जो मैं बात कहने लगा था इसलिए कि दो मुतालबे आए फाजिल मेंबर ने, जिन्होंने वो जो प्रोपोनेंट है इस प्रपोजिशन के, उन्होंने ये कहा कि आप रूलिंग दें, और राजा साहब ने कहा कि आप रूलिंग ना दें। अयाज सादिक साहब कहते हैं कि इसको और कंसिडर किया जाए।
That is what is the essence of the matter, کہ اس کو آپ کنسیڈر کر کے سب کو موقع دیں, جو باتیں کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں. دو باتیں جہاں ریفر کیا گیا بار بار, میں آپ کو ڈسٹنکشن ایک چھوٹی سی دکھانا چاہتا ہوں, باہر نہیں بالکل بھی جاتا. آپ ذرا 73 پہ آپ تیسری چوتھی بار پھر آ جائیے. 73 آرٹیکل 73(1) لفظ کیا ہے جس کی وضاحت ہو رہی ہے؟ لفظ کیا ہے جس کی وضاحت ہو رہی ہے؟ وہ آئین میں کیا لکھا ہے؟ Notwithstanding anything contained in Article 70. Am I with you, Mr. Speaker? Sir, just 1 minute. Notwithstanding anything contained in Article 70, a money bill shall originate. دو لفظ ہیں. یہ کدھر ہے؟ 73 73(1). 1. اچھا جی. A money bill shall originate. منی بل جو بھی آئے گا وہ اوریجنیٹ کرے گا. اس کا اردو آسان میں ترجمہ یہ ہے, کہاں پہ؟ ان دی نیشنل اسمبلی, ٹو دی ایکسکلوژن آف دی سینٹ اینڈ ٹو دی ایکسکلوژن آف دی جوائنٹ سیشن. جہاں ایکسکلوژن ہوگی ایکسپریس, وہ لکھا جاتا ہے ایکسپریس ایکسکلوژن از آف 2 فورم. ایک فورم یہ ہے, 2 فورمز ان میں سے نیشنل اسمبلی اور جوائنٹ سیشن بھی ایک فورم ہے پارلیمنٹری فارم آف دی کانسٹیٹیوشن میں. جائے گا کیا؟ منی بل, ناٹ دی آرڈیننس. آپ نے چونکہ کہا ہے کہ ہم سنیں گے, لیکن ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں, ناٹ دی آرڈیننس. وین آرڈیننس از براٹ before the assembly, either of the houses of the parliament, it becomes the bill. یہ بھی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. بل نہیں ہے, آرڈیننس ہے. اب آپ آ جائیے 71 کی طرف. آرٹیکل 70 سب کلاس 1 جی. A bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either houses shall, if it is passed by the house, if the bill is passed without amendment, etc., 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 this refers to a bill. Ordinance, میں پھر ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس آرڈیننس کو بھی اور باقی آرڈیننسز کو بھی, آئین کا تقاضا بھی ہے, کوئی کسی پہ احسان نہیں ہے, اس ہاؤس میں لایا جائے گا, اس پہ ڈیبیٹ کریں گے, اور جو ہاؤس کی کمیٹی ہے اس میں بھی لے جایا جائے گا, اس میں بھی ہم ڈیبیٹ کریں گے, اور اس کے بعد وہ سارے بل پاس ہوں گے. ایک کا بل کا اور یہاں پہ ذکر ہوا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے, وہ بھی یہاں پہ آئے گا. اور یہ خود مختاری کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے, کسی پورے پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان کے 1-1 انچ کے اندر. اس لیے خود مختاری سارے پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی سرنڈر کر دے. ابھی ہاؤس میں آئے گا, اس پہ بحث ہوگی. اس لیے اندازے لگا کے یہ کہنا کہ جناب یہ ہاؤس سے بھاگ جائے گا بل کوئی ہاؤس سے نہیں بھاگے گا. اور جو ہاؤس میں اکثریت کا فیصلہ ہوگا ووٹنگ کے ذریعے سے, اور کمیٹی میں ہم پوری کوشش کریں گے. میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ جو ہے نا اپوزیشن کو بھی اس میں انوالو کریں تاکہ ان کی آرا بھی لے لے. 2 نقطے میں کہنا چاہتا ہوں. جی پلیز. ایک تو لیٹ می میک دس اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ کہ ہم کوئی پچھلا دروازہ تلاش نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آئین میں لکھا کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور جو بھی بل ہوں گے اس کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ ہم 3, میں براڈلی جناب اسپیکر آپ نے توجہ دلائی میری, میں 3 کہہ دیتا ہوں. ایک تو میں دعوت دینا چاہتا ہوں, یہ بہت اچھی بات ہے کہ لیگو کانسٹیٹیوشنل اور رولز کے اوپر ڈیبیٹس ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ اس ملک میں لا ریفارمز کی ضرورت ہے. آپ جوڈیشل ریفارمز اور لا ریفارمز کے لیے آئیے, سامنے گورنمنٹ بل لے کے آئے گی, آپ تجاویز لے کے آئیں, وہ تجاویز جو آئین قانون کی منشا کے مطابق, بیسس سٹرکچر کے مطابق, لوگوں کے آدرش اور آرزوؤں کے مطابق ہوں گے, وہ پاس کریں. اور اس کے ساتھ ہی الیکٹرل ریفارمز. ہمیشہ سوال اٹھتے ہیں الیکشن میں. ایک جگہ یہاں الیکشن ہوا, ساتھ والے ہاؤس میں الیکشن ہوا, میں نتیجے پہ کسی پہ نہیں جانا چاہتا. سوال اٹھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ہاؤس میں اٹھے, ہاؤس کے باہر بھی اٹھے, اور عدالتوں میں اٹھے, عدالتوں کے باہر بھی اٹھے. ان کو بھی وی ہیو ٹو سیٹ دیم ایٹ ریسٹ. اب تو کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کسی خاص آدمی کے لیے کوئی امینڈمنٹ ہے. آئینی ترمیمی بل ہے,
وہ یہاں پہ پینڈنگ ہے، اس پہ بھی بات کریں. اور تیسرا، جو نئے 2 بلز جن کا ذکر آج کیا گیا ہے اس پہ بھی ہم بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور لیجسلیشن کے لیے ہم سب کو چاہتے ہیں کہ ساتھ لے کے چلیں. جی خرم دستگیر صاحب. خرم صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. یہ جو گفتگو جناب اسپیکر آپ کی اجازت سے شروع ہوئی ہے، ہمیں جمہوریت کا ایک اصول پڑھایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، کہ عوام کے منتخب ایوان کی منشا کے بغیر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. یہی بات آئین میں لکھی ہے اور ہم اس پر بحث کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، آپ کو اور ہم سب کو جو اس ایوان میں موجود ہیں، بلا تخصیص کے وہ اپوزیشن میں ہیں کہ حکومت میں ہیں، ہمیں پاکستان کے عوام نے پبلک فائنانسز، اس ملک کے جو فائنانسز ہیں، اس کا امین بنا کر بھیجا ہے. اور پبلک فائنانسز کا امین جو ہے، ٹیکسیشن خاص طور پہ، وہ اس ایوان زیریں کا پریروگیٹو اسی لیے ہے، اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ دی منی بل شیل اوریجنیٹ ان دی نیشنل اسمبلی، کیونکہ یہاں عوام کے براہ راست منتخب نمائندے بیٹھے ہیں. تو یہ جو اس ہاؤس کا پریروگیٹو ہے، میری حکومت سے صرف استدعا ہے کہ عارضی فائدے کے لیے، عارضی ریلیف کے لیے، آئی ایم ایف کو یہ دکھانے کے لیے اس پورے ایوان کا یہ جو استحقاق ہے یہ مجروح نہ کریں. Those who give up essential liberty to obtain temporary safety deserve neither liberty nor safety. جو عارضی فائدے کے لیے بنیادی آزادی کے اوپر سودا کرتے ہیں، انہیں نہ عارضی فائدہ ملتا ہے نہ آزادی ملتی ہے. تو میری آپ سے استدعا یہی ہے جناب اسپیکر کہ یہ جو آرڈیننس کے ذریعے ٹیکسیشن کا ایک نیا باب کھلا ہے، شاید پہلے بھی ہسٹری میں ہوا ہو، لیکن آج جبکہ ہمارے سامنے بجٹ سیشن چند ہفتے کی دوری پر ہے، ہمیں یہ چیپٹر بند کرنا چاہیے. صرف اس لیے نہیں کہ کون حکومت میں ہے، اس لیے کہ اس ایوان کے جو 342 اراکین ہیں، یہ ان کا بنیادی استحقاق ہے کہ ان کی میجورٹی سے پاکستان کے عوام کے اوپر ٹیکس لگے، اور یہ استحقاق کسی اور کو نہ ہی دیا گیا ہے نہ ہی دینا چاہیے. پاکستان میں پارلیمان کی جو صورتحال ہے، پارلیمان کا جو پریویلیج ہے، اس کی جو ساورنٹی ہے، اس کو بہت دھکے لگے ہیں. لیکن یہ جو بنیادی بات ہے، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، اس پر میری استدعا ہے کہ اس پورے ایوان کو کنسنسس کے ساتھ اپنا سٹینڈ لینا چاہیے کہ پاکستان کے عوام پر جو بھی ٹیکس لگے گا، اس ایوان کی اکثریت سے لگے گا، اس کا اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. میں تھینک یو. احمد رضا صاحب پلیز. جسٹ اس کے بعد پلیز. جی، میں I will not wax eloquent on this technical and legal taxation matter, لیکن میں صرف اتنا واضح کرنا چاہوں گا ہاؤس کو کہ اگر آج ہم نے یہ تشریح نکال لی کہ واحد لیگل انسٹرومنٹ منی بل ہی ہے جس کے تحت آپ ٹیکس لاز کو چینج کر سکتے ہیں، تو ہزاروں ایس آر اوز جو آج بھی پاکستان کے رائج قانون کا حصہ ہیں، جو ہم نہیں لے کے آئے، یہ لے کے آئے تھے، وہ وائڈ ایب انیشو قرار دیے جائیں گے اور آپ ایک نئے کانسٹیٹیوشنل اور فائنینشیل کرائسس میں چلے جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2، بے شمار پریسیڈنٹس موجود ہیں جہاں پہ فائنینشیل میٹرز تھرو آئدر کیبنٹ سمری، اگر ریگولیٹری ڈیوٹی سے وہ پرٹین کرتا ہے یا فوڈ سیکیورٹی سے پرٹین کرتا ہے، نمبر 1، یا وہ آرڈیننس کے ذریعے پرومولگیٹ کیے گئے ہیں، یا وہ ایف بی آر میں صرف چیئرمین ایف بی آر کے ایس آر او کے دستخط کے ساتھ ماضی کی حکومتوں میں کیے گئے ہیں. تو یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. ابھی بابر ایوان صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور ڈاکٹر شیری مزاری نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ یہ جو ورڈ منی بل شیل اوریجنیٹ ان دا نیشنل اسمبلی ہے،
یہ ایک بڑا ایلیمنٹری پرنسپل ہے کہ بھائی جنرل لیجسلیشن سینٹ سے بھی شروع ہو سکتا ہے اور نیشنل اسمبلی سے بھی, لیکن منی بل کو صرف پابند کیا گیا کہ اس کی اوریجنیشن جو ہے وہ یہاں سے ہوئے گی. اب باقی صرف بال کی کھال اتارنے والی بات ہے, پریسیڈنٹس بھی موجود ہیں اور تمام چیز بھی موجود ہے. شکریہ. میرے خیال ہے اس پہ بہت کلیئر بات آ گئی. احسن صاحب جسٹ 1 منٹ, اس کے بعد ہم آگے ایجنڈے پہ جاتے ہیں. سر میں ادب سے یہ کہوں گا کہ اگر ہم آئین کو دیکھیں, اس کی منشا کو دیکھیں, پوری دنیا کی میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ اس پہ ایگری ہیں کہ ہم 2-3 ادھر سے لیگل اوپینین اور 2-3 آپ لوگوں کی لیگل اوپینین, تو ہم جو ہے نا 1-2 دن میں اس کی میٹنگ کرواتے ہیں. بالکل اس کو لیگلی سے دیکھیے, یہ وہ بنیادی چیز ہے جو اس ایوان کے اختیار سے متعلق ہے. اور میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ یہ جو توجیہ کر رہے ہیں نا ہمارے ٹریجری بینچز والے کہ جی آرڈیننس کے ذریعے ہم اس کو کر سکتے ہیں اور پھر بل آ جائے گا یہاں پہ. دیکھیے جب منی بل کو صراحت کے ساتھ اس ایوان کے سامنے پیش کرنے کی بات کی گئی ہے, جناب اسپیکر ایک مفروضہ ہے, حکومت ایک منی بل آرڈیننس کے ذریعے نافذ کر دیتی ہے, کل کو یہ ایوان اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے, 120 دن کے لیے تو وہ رائج ہو گیا نا, آپ نے ٹیکسیشن کر دی. جتنی دیر تک وہ آرڈیننس کی ایک حیات ہے اس میں تو آپ نے اس ملک کے عوام پہ ٹیکس کا بوجھ لگا دیا, جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے عوام پہ کوئی نیا ٹیکس, کوئی ٹیکس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نیشنل اسمبلی سے اوریجنیٹ نہ ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی تشریح نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے آنے والے وقت کے لیے ایسے مفروضے بن جائیں جس سے کل کو بجٹ بھی آرڈیننس کے ذریعے آئے گا, سپلیمنٹری گرانٹ بھی آرڈیننس کے ذریعے آئے گی, اور پھر حکومت کے لیے ایک چور دروازہ کھل جائے گا. آپ کسٹوڈین ہیں, آپ کو اس آئین کو اور اس ایوان کی جو اختیار ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا. میں اس طرح کرتا ہوں کہ گورنمنٹ سے 3-4 لیگل اور اپوزیشن سے 3-4 لیگل لوگ آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کر لیں اور اس کی جو لیگل طریقہ کار اس کے مطابق کریں. میں زاہد درانی صاحب کو ایجنڈا ہے. زاہد درانی صاحب جسٹ پلیز. زاہد درانی جی. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, شہزاد اکبر صاحب آپ تھوڑا بیٹھ آئیے, آپ سے ریلیٹڈ ایشو ہے تھوڑا. 1.5 مہینے میں جو واقعات اور جو ظلم میرے حلقے کے عوام کے ساتھ ہوا, پہلے میرے حلقے کے 4 خواتین کو شہید کیا گیا, پھر اس کے بعد میرے بنو کا فرزند ایک تعلیم کے سلسلے میں پشاور گیا, وہاں پہ قانون کے رکھوالے نے ان کو شہید کیا, پولیس والے نے ان کو شہید کیا. ابھی ان 2 غموں سے ہمارے حلقے کے عوام کے آنسو سوکھے نہیں تھے کہ جانی خیل میرے حلقے میں 4 بچوں کو شہید کیا گیا جو 20 دن پہلے اغوا تھے. جناب اسپیکر, پورے ضلع بنو غم سے نڈال ہے اور تک گیا ہے کہ ہم یہ مذمتیں کب تک کریں گے. پورے ضلع نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب چپ رہنے والے نہیں ہیں, ہم بات کریں گے ہر فلور پہ. جناب اسپیکر, جب یہ واقعہ پیش آیا, جب ان کی لاشیں ملی تو 10 دن ہوئے آج تک, 10 دن لوگ دھرنے میں بیٹھے تھے, ہم بھی ان کے ساتھ تھے, پورا ضلع ان کے ساتھ تھا, احتجاج کر رہے تھے. وہاں پہ یہ 10 دن سے پہلے نہ کوئی وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی آیا, نہ صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی آیا, صرف ڈپٹی کمشنر, ڈی پی او, یہ ڈی آئی جی یہ وغیرہ آتے تھے اور تسلیاں دے کے چلے جاتے تھے. پھر کچھ دنوں بعد صوبائی وزراء آئے, صوبائی وزراء آئے. جناب اسپیکر, ایسے وزراء تھے کہ جن کے پاس اپنے محکموں کے اختیار نہیں ہے, وہ آئے تھے یہاں پہ. اور زاہد درانی صاحب آپ بتائیں مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ جناب اسپیکر یہ ہے کہ یہ ابھی تو سی ایم صاحب آئے تھے, مذاکرات ہوئے. یہ لوگ چاہتے کیا ہیں, ہمارے حلقے کے عوام صرف امن چاہتے ہیں. جناب اسپیکر, کتنے آپریشن ہوئے ہیں ان ایریا میں, لوگوں کے گھر گرائے گئے ہیں, بے گھر ہوئے ہیں. جناب اسپیکر,
پھر بھی یہی واقعات ہوتے ہیں. لوگ تنگ آ چکے ہیں جناب اسپیکر. ڈرنے والے آ رہے تھے اسلام آباد, وزیر اعلیٰ صاحب آئے تھے ضلع بنو, ادھر ہمارے مشران کے ساتھ رابطہ تھا کہ آپ آئیں مذاکرات کے لیے, لیکن جناب اسپیکر اسی دوران پولیس شیلنگ کر رہی تھی مظاہرین پہ, ان کے تابوتوں پہ شیلنگ ہو رہی تھی. جناب اسپیکر, کس طرح یہ مذاکرات تھی؟ بالکل آپ کی بات ویلڈ ہے. چونکہ میں بھی کل چیف منسٹر صاحب سے اور داول بھی بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ کلوزلی رابطے میں تھا. ہمیں ان کی جو دکھ درد میں برابر شریک ہیں. میں شہزاد اکبر صاحب چونکہ جناب اسپیکر مجھے بات مکمل کرنے دیں. بس آپ کو مطالبہ کیا جی پلیز. جناب اسپیکر, اور اسی طرح ابھی تک جو آج ہم نے جو لاشیں دفنائی ہیں جناب اسپیکر, 10 دن ہو گئے, آج جنازے بھی ہو گئے اور لاشیں بھی دفنائے گئے ہیں. آپ نے رولنگ دی تھی جو 4 خواتین شہید ہوئی تھی میرے حلقے کی, اس کا بھی تک ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہوا. اور دوسری بات یہ جناب اسپیکر, ایک منٹ شہزاد اکبر صاحب, ایک منٹ, آپ نے یہ بتائیں نا جو رولنگ میں نے دی ہے اس کو امپلیمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ آپ پلیز, میں تھوڑا پوچھ لوں نا, آپ نے بات پوائنٹ آؤٹ کی. شہزاد اکبر صاحب ایک منٹ, آپ چیک کر لیں چیف سیکرٹری سے, میں نے رولنگ دی تھی, اگر اس نے رولنگ کی وہ جہاں جواب نہیں دیا ہے تو اس کے خلاف پریویلیج بنتا ہے. آپ چیک کر لیں, مجھے کل تک اس کی رپورٹ کروا دیں. رپورٹ اس کے اوپر طلب کر لیں. جی پلیز وائنڈ اپ کر پلیز. میں وائنڈ اپ کرتا ہوں جناب اسپیکر. اور جب یہاں پہ اسمبلی کے فلور میں ہم نے اس پہ بات کی تو جناب اسپیکر ڈپٹی کمشنر نے ان کے لاوہقین کو دفتر بلا کے 5-5 لاکھ روپے کے چیک دیے. افسوس کی بات ہے کہ وہ وہاں تک جا بھی نہیں سکا, ان کے گھر جا بھی نہیں سکا. تو جناب اسپیکر, کیا ہمارا خون اتنا سستا ہے کہ ہم 5 لاکھ روپے لے کے خاموش ہو جائیں؟ جناب اسپیکر, خدا را ان کا نوٹس لیں. اور جو شہداء پیکج ہے, جب ریلوے میں کوئی حادثہ ہوتا ہے اور کوئی جب شہید ہوتا ہے, مر جاتا ہے, تو ان کو بھی 10-10, 15-15 لاکھ روپے ملتے ہیں. جناب اسپیکر, جو مالی امداد ہوا ہے وہ بھی کم ہے. شہداء کو ملے ہیں 25-25 لاکھ روپے ملے ہیں, ان کو بھی اسی شہداء کے جو پیکج ہے پیسے دیے جائیں. اور دوسرا مطالبہ ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ واقعہ ہوا کس طرح ہے, کس نے کیا ہے, ایکشن لیا جائے. ایکشن لیں گے جی جناب اسپیکر, آپ نے لینا ہے ایکشن, ورنہ یہ واقعات اور بھی ہوں گے. جی شہزاد اکبر صاحب پلیز. اور شہزاد اکبر صاحب پلیز. اس کے بعد جناب اسپیکر, یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے. آپ بھی اس میں رابطے پہ تھے, وفاقی حکومت بھی رابطے میں تھی. کل چیف منسٹر کے پی کی وہ سب لوگوں سے ملے بھی, اور وہاں پہ اتفاق رائے سے ایک معاہدہ بھی ہوا ہے. اس کی تفصیلات, رپورٹ, کچھ چیزوں کے اوپر ایگریمنٹ بھی ہو گیا ہے, وہ ان رائٹنگ بھی آ چکا ہے. وہ اگر آپ رپورٹ ہم ان سے منگوا لیتے ہیں اور ایوان میں پیش کرتے ہیں. ایک تو میں شہزاد اکبر صاحب اس کی پوری رپورٹ, دوسرا یہ کہ اس کے خلاف اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے ایکشن اور کلیئر ایکشن, جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو مانو ان جو ہے نا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن. آپ ہمیں یہ رپورٹ کروا دیں, آپ خود اس کو چیک کر لیں اور ریگولرلی آپ جو وفاق سے اس کو مانیٹر کریں, کیونکہ یہ مسلسل ہو رہا ہے اور کسی بھی صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے. جی داول پلیز, مختصر پلیز, محسن داول پلیز. جی پلیز محسن داول پلیز. جی کوئک پلیز. ہو گیا جی پلیز محسن داول, ہم نے آگے جانا ہے پلیز. آپ بہت شکریہ جناب اسپیکر. جانی خیل کا جو واقعہ ہے جس میں 4 بچوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور پھر ان کی لاشیں بھی اس صورت میں ملی کہ ایک چرواہا اور اس چرواہے کے ساتھ جو کتا تھا اس کتے کو وہ لاشیں ملی, اور وہ جب ان لاشوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں پر کچھ لاشیں پڑی ہے. اور پھر جب تحقیقات ہوئی
تو پھر وہی ان بچوں کی لاشیں تھی جن کو 15-20 دن پہلے وہاں سے اغوا کیا گیا تھا. جناب اسپیکر, انتہائی غریب لوگ ہیں اور انتہائی دردناک واقعہ ہے. آپ نے اس کی والدہ کی بات سنی ہوگی جو وہ کہتی تھی کہ یہ بچہ مجھے بہت ہی زیادہ عزیز تھا, لیکن ان کی غربت کی انتہا یہاں تک تھی کہ وہ کہتی ہے کہ جب وہ رات کو گھر میں آتا تھا تو میں کہتی تھی اسے کہ آپ پانی زیادہ پی لیا کرے تاکہ آپ کا پیٹ بھرا رہے. اب بربریت اس حد تک پہنچ چکی ہے جناب اسپیکر, میں توجہ چاہتا ہوں. جناب اسپیکر, بربریت اس حد تک پہنچ چکی ہے جناب اسپیکر, یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس علاقے میں. یہ ان لوگوں نے اپنے صبر اور برداشت کا پیمانہ ان کا لبریز ہو چکا تھا, اس لیے انہوں نے اتنا ایکسٹریم سٹیپ اٹھایا ہے کہ وہ 8 دن مسلسل لاشوں 9 دن مسلسل لاشوں سمیت وہاں پر احتجاج کر رہے تھے. اور یہ ان ملیٹنٹ گروپ سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ وہ پھر ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ہمارے اس احتجاج کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اور وہ پھر نکل پڑے. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, میں ذرا ایک منظر کشی کرتا ہوں کہ وہاں پر ہو کیا. میں ہو کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر, ذرا مختصر پلیز, بہت ہی ضروری بات ہے یہ. پھر ہم پوری قوم پھر پچھتائے گی اگر اب اس واقعے کی طرف ہم نے دھیان نہ دیا. جناب اسپیکر, چند دن پہلے اسی سے متصل علاقہ ہے شمالی میرے اپنے حلقے میں, روڈ بن رہا ہے دوسلی اور گڑیوم کے درمیان. وہاں پر مزدور کام کر رہے تھے, ان کو اس مٹی میں کچھ انسانی ہڈیاں ملی. وہ انسانی ہڈیاں جب انہوں نے دیکھی تو اس میں ایک بٹوا بھی پڑا ہوا تھا. اس بٹوے میں پھر ایک شناختی کارڈ پڑا ہوا تھا, اور وہ شناختی کارڈ محمد اسلام نامی اسکول ٹیچر کا تھا جو 2007 سے مسنگ تھا, اور وہ اکثر ہمارے جلسوں میں آیا کرتا تھا, اور اس کے جو بچے, اس کے جو لواحقین تھے وہ ہمارے جلسوں میں آیا کرتے تھے اس کی تصویر کے ساتھ کہ ہمارے جو والد صاحب ہے, ہمارے جو یہ محمد اسلام صاحب ہے, یہ کہاں پر ہے, اس کے ویئر اباؤٹس بتایا جائے. اور آج 14 سال بعد اس کی ہڈیاں ملی. اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو دیکھو اس طرح ہے نا جی, میں آپ 14 سال بعد والی بات کرتے ہیں, میں نے کلیئر انسٹرکشن دی ہے جناب اسپیکر اس کی ہڈیاں ملی ہے, میں کسی قسم کی جو اس قسم کا تشدد ہے, یہ صوبائی حکومت اور خاص کر میں نے ان کو انسٹرکشن دی ہے اس کے اوپر منوعن ایکشن لیا جائے. جو لوگ اس قسم کی واقعات میں انوالو ہیں اس کو کہ پھر کردار تک پہنچایا جائے اور اس کے خلاف کوئی رعایت نہ برتی جائے. اور شہزاد اکبر صاحب آپ خود اس کو رپورٹ کریں, مانیٹر کریں اور ہمیں ووٹ کریں. جی نہیں, آپ اتنا لمبا نش نہیں ہو سکتا, بس وائنڈ اپ کر لیں پلیز, جسٹ. جی میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. میں دہشت گردی پر بات کروں پلیز جناب اسپیکر, یہ بہت ہی ضروری بات ہے. نہیں کیا کریں, مثال سچ تو بولیں گے پلیز. جناب اسپیکر, چند دن پہلے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا. میں 1 ہی منٹ میں, زہیب نامی ایک نوجوان ہمارے علاقے لانڈ سید آباد میں, وہ IT کا اسٹوڈنٹ تھا. رات کو دہشت گرد اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں, اس کو گھر کے اندر مارتے ہیں. جناب اسپیکر, جب دہشت گردی عروج پر بھی تھی تو ہمارے علاقے میں جب کوئی اپنے گھر کے اندر جاتا تھا تو اپنے آپ کو محفوظ کرتا تھا. آج دہشت گردی اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ لوگوں کو اپنے پروٹیکشن کے پاس, لوگوں کے پاس کچھ ہے نہیں. یہ دہشت گردوں کے گروپس ان جانی خیل کے جو مظاہرین تھے, جو احتجاج کر رہے تھے, ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ان کا بنیادی مطالبہ جب آپ وہ پوچھ رہے تھے نا کہ کیا مطالبہ تھا, ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو دہشت گردوں کے گروپس ہیں جن کے جگہ جگہ اسی پورے علاقے میں دفاتر ہیں, ان کا آپ خاتمہ کریں. آپ ان کا خاتمہ کیوں نہیں کر رہے جو اتنے بڑے آپریشن کے باوجود اسی طریقے سے وہاں پر دنگلاتے پھر رہے ہیں اور وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہا. آئٹم نمبر 4, بابر اول صاحب پلیز. بابر اول صاحب پلیز. Thank you very much, Mr. Speaker. This is item number 5, sir. Item number 4 نہیں, 5, sir. لے کر دے, 4 لے کر لینا پلیز. Right, sir. I wish to lay the Capital Development Authority Amendment Ordinance 2021, Order number 1 of 2021 before the National Assembly as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Capital Development Authority Amendment Ordinance 2021, number 1 of 2021 stand laid. Item number 5.
کر دیا. Sir, now this is 5. I wish to move that the National Assembly resolve to extend the Special Technology Zones Authority Ordinance 2020, Ordinance 8 Roman of 2020 for a further period of 120 days with effect from 1st of April 2021 under proviso to subparagraph Roman 2 of paragraph small a of clause 2 of article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. آپ کا یہ کام ہے ماشاءاللہ آپ نے یہ کام رکھا ہوا ہے جی جی میں نے جو کیا ٹھیک ہے آغا رفیع اللہ پلیز آپ اپنی جگہ پہ سر آپ جو کہیں ہمارے جی جناب اسپیکر صاحب آپ جو کہیں سر خم تسلیم ہے لیکن کورم پورا کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کورم تو پورا کرے اگر حکومت نہیں کر سکتے کورم ہی پورا کر لے جی کاؤنٹ بھی میٹ پلیز اللہ اکبر اللہ اکبر
कोरम पूरे होने तक जो है ना हाउस को जो है ना सस्पेंड करते हैं.